شاید اسلام آباد میں کسی کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، کراچی میں لاوا پک رہا ہے۔ ایک جانب کراچی بنیادی شہری سہولتوں کو ترس رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے 14ویں سال میں کراچی میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی کا نظام نہیں ہے، کوئی سیف سٹی پروجیکٹ نہیں ہے، گاڑیوں کی نمبر پلیٹس آج تک نہیں بنتی، صفائی کا کوئی مؤثر نظام نہیں ہے، پانی کا مؤثر نظام نہیں ہے۔ اور یہ صورتحال ہے پاکستان کے اس شہر کے ساتھ جو کہ خزانے میں 60% ڈالتا ہے۔ حکومت سندھ کے خزانے میں 95% اس کی کنٹریبیوشن ہے۔ ظلم در ظلم جاری ہے۔ اسی پس منظر میں جب اب کراچی والے نوحہ کنا تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے بعد جب نسلہ ٹاور منہدم کیا گیا جس نے کراچی کے درجنوں گھرانوں کی زندگیاں اجاڑ دی، اس کے علاوہ کئی اور بلڈنگز گرائی گئی ہیں، یہ طوفان، یہ کیفیت تو جاری تھی۔ اب اچانک ایک اور ایٹم بم گرا ہے کراچی کے حقوق کے حوالے سے، شہری حقوق کے حوالے سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ رہے شہے جو شہری حقوق ہیں، شہری حکومتوں میں جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے اختیار تھے وہ بھی واپس لے لیے جائیں، وہ بھی ہڑپ کر لیے ہیں، اور اس کے لیے اسمبلی میں اپنی اکثریت کو استعمال کیا ہے، ایک قانون پاس کر دیا ہے، اور اس طرح سے کراچی جیسے شہر میں اور شہری حقوق کے حوالے سے یا شہری حکومتوں کے حوالے سے جو رہی صحیح ان کی قوت تھی وہ بھی ختم کر دی ہے۔ اور یقیناً یہ ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے جو کہ اسمبلی سے پاس کرایا گیا، اور وہاں پہ جو صورتحال دیکھنے میں آئی وہ شاید ہی کبھی سندھ اسمبلی میں دیکھنے میں آئی، اور اس موقع پہ جو فوٹیج تھا جو براہ راست نشریات ہوتی ہے وہ بھی بند کر دی گئی تھی اس اسمبلی میں۔ A bill to amend the Sindh Local Government Act 2013 may be taken into consideration by the Assembly at once. Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say aye. Ayes. And those who are against it may say no. Ayes have it, and the motion is carried. ڈسکشن آپ لوگ کریں گے نہیں جی۔ ناؤ دا بل میں بی ٹیکن اپ کلاز بائی کلاز۔ یس، نہ صرف یہ کہ اس شہر کے لیے منتخب نمائندوں کے لیے اختیارات کا تمام چیپٹر کلوز کر دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ہی آئین کی جو متعلقہ شقیں ہیں اس قانون نے اس کی بھی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ آئین کی شق 140A واضح طور پہ کہتی ہے کہ صوبائی حکومتیں ایسی بلدیاتی حکومت کے الیکشن کروائیں، اس کے پابند ہیں جنہیں منتخب ہونے کے بعد سیاسی، انتظامی اور مالی خود مختاری ملے۔ سیاسی، انتظامی، مالی خود مختاری آئین پاکستان تقاضا کرتا ہے شہری حکومتوں کا، اور یہاں وہ قانون بنا دیا گیا ہے جس نے وہ رہی صحیح جو نام کے اختیارات تھے وہ بھی واپس لے لیے گئے ہیں۔ یہ قانون ہے کیا، اس کے مندرجات کیا ہیں، اور کیوں یہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور یہاں کے شہری حقوق کے لیے اور یہاں کے منتخب نمائندوں کے لیے زہر قاتل ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ سندھ حکومت نے بلدیاتی اداروں کو حاصل اختیارات میں مزید کمی کر دی۔ نئے ترمیمی قانون کے تحت بلدیاتی ادارے صحت اور تعلیم کے شعبے میں کوئی کام انجام نہیں دے سکیں گے۔ پبلک ہیلتھ، پرائمری ہیلتھ کا شعبہ بلدیاتی اداروں سے واپس لے لیا گیا۔ تمام اسپتال، ڈسپنسریز، میڈیکل ایجوکیشن سندھ حکومت کی تحویل میں چلے گئے۔ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، عباسی شہید اسپتال، سوبراج اسپتال، لیپروسی سینٹر اور سرفراز رفیقی سینٹر سندھ حکومت کے حوالے کر دیے گئے ہیں، جس کے بعد بلدیاتی اداروں میں کام کرنے والا طبی عملہ سندھ حکومت کے ماتحت ہوگا۔ پیدائش اور اموات کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹس کا کام بلدیاتی اداروں سے واپس لے لیا گیا ہے۔ فوڈ اینڈ ڈرنک کے قوانین بنانا یا ایسے اداروں کی رجسٹریشن کرنے کا اختیار بھی بلدیاتی اداروں کے پاس نہیں رہا۔ بل کے تحت شادی ہالز، کلب سے ایڈورٹائزنگ فیس بلدیاتی ادارے وصول کریں گے، جبکہ پبلک ٹوائلٹس بلدیاتی اداروں کے زیر انتظام رہیں گے۔ بل کے مطابق ضلع کونسل ختم کر کے ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز قائم کی جائیں گی۔ میونسپل ٹاؤن کی آبادی 1,25,000 تک ہوگی، جبکہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی حدود میں کوئی دیہی علاقہ نہیں ہوگا۔ یونین کمیٹیز کے وائس چیئرمینز ٹاؤن میونسپل کونسل کے رکن ہوں گے، اور میئر ڈپٹی میئر کا انتخاب شو آف ہینڈ کے بجائے خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوگا۔ بلدیاتی نمائندوں کی مدت حلف اٹھانے سے لے کر 4 سال تک ہوگی۔ کراچی سے منتخب سیاسی جماعتیں اس معاملے کو اٹھا تو رہی ہیں، کہہ تو رہی ہیں کہ وہ
اس پر پرزور احتجاج کریں گے اور فی الحال یہ معاملہ پریس کانفرنسز تک محدود ہے۔ کراچی کی نمائندگی کرنے والی یہ سیاسی جماعتیں بظاہر سراپا احتجاج ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فی الحال تو زبانی کلامی احتجاج ہے مگر پرزور احتجاج ہے۔ جو رئیس اختیارات تھے بھی سندھ کی مقامی حکومتوں کے پاس، کراچی میں کراچی کی حکومت کے پاس، وہ بھی انہوں نے چھین لیے۔ کراچی کے عوام جس کو منتخب کر کے لے کے آئیں گے، اس قانون کے مطابق نہ وہ ان کو ٹرانسپورٹ دے سکتا ہے، نہ وہ ان کو صحت دے سکتا ہے، نہ ان کو تعلیم دے سکتا ہے، نہ ان کو پانی دے سکتا ہے، نہ ان کو صاف ماحول دے سکتا ہے، نہ ان کو نوکریاں دے سکتا ہے۔ اس نظام کو ہم مسترد کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ میں بھی لڑیں گے، ہم اسمبلیوں میں بھی لڑیں گے، ہم سڑکوں پر بھی لڑیں گے۔ پیپلز پارٹی نے اس بل کے ذریعے سندھ کے شہری علاقوں پر جنگ مسلط کر دی ہے۔ سندھو دیش کے منصوبے کا ایک بڑا منصوبہ نئے بلدیاتی نظام کے نام سے اس شہر پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر، ان کو مکمل طور پر مفلوج اور معطل کر دیا گیا ہے۔ اس کو واپس نہیں لیا گیا۔ قانونی دائرے میں جو راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں ہم اختیار کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت نے ایک ایسا بل پاس کیا ہے جو اس 2013 میں بھی بچے کچھ اختیارات تھے وہ بھی واپس لے لیے۔ اس بل کو عوام دشمن سمجھتے ہیں، آئین کے خلاف سمجھتے ہیں، قانون کے خلاف سمجھتے ہیں اور جمہوریت کے نام پر یہ ایک بہت بڑا کالا داغ ہے۔ اگر یہ بل ایکٹ بن گیا، یہ لاگو ہو گیا تو خاکم بدہن اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی۔ یقیناً بہت ہی سیریس سچویشن ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ وفاق اور پاکستان کے دوسرے کلیدی نیشنل سیکیورٹی کے ادارے کیا واقعی اس کو سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا قومی سلامتی کے حوالے سے چیلنج ہے، کیونکہ یہ اس شہر کے ساتھ ہو رہا ہے جس کے پاس پہلے ہی کوئی بنیادی سہولتیں نہیں ہیں۔ 14 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہاں پر حکومت ہے اور اس کے بعد جو اس شہر کا انجام ہے کسی بھی پاکستان کے کسی بڑے شہر سے آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں۔ اور اس پوری صورتحال میں ایک جانب یہ صورتحال ہے، دوسری جانب سپریم کورٹ، اعلیٰ عدالتوں کے احکامات پہ کہ حکم پر شہریوں کی جو رہنے سہنے کے معاملات ہیں، جو ان کے مکانات ہیں، ان کے فلیٹس ہیں، وہ منہدم ہو رہے ہیں۔ اور دوسری جانب حکومت سندھ نے کراچی شہر میں ترقیات کے حوالے سے تمام منصوبوں کو مکمل طور پہ بند کیا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ کاکا راج جو کہ کرپشن کی گنگا بہتی تھی وہ اس وقت شاید اس کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے 400 پروجیکٹ تعمیرات کے اس وقت بند ہیں اور جو کہ بالکل برعکس صورتحال ہے۔ پورے پاکستان میں زبردست تعمیراتی کام ہو رہے ہیں کنسٹرکشن پیکیجز کی وجہ سے۔ بہت زیادہ اس وقت صورتحال لاہور میں، پورے پنجاب میں، کے پی میں زبردست تعمیراتی کام ہو رہا ہے اور کراچی میں یہ ٹھپ پڑا ہے۔ کراچی کی صورتحال میں پاکستان کے اس شہر میں جو یہاں کی نمائندہ جماعتیں ہیں اس کی ہم نے جھلک سنی۔ جماعت اسلامی جو ایک زمانے میں کراچی کی ترجمان ہوتی تھی، کراچی کی نمائندہ سیاسی جماعت ہوتی تھی، اب مؤثر بھی ہے، متحرک بھی ہے، ایک پرزور تحریک کا اس نے اعلان کیا ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب حافظ نعیم الرحمان، امیر ہیں جماعت اسلامی کے کراچی میں۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب۔ یہ تو ہم تو یہ دیکھتے آئے ہیں، یہ بیانات ہوتے ہیں، پریس کانفرنس ہوتی ہے اور اس کے بعد 14 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا جماعت اسلامی اب کچھ مختلف کرنے والی ہے؟ اس شہر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اب اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا ظلم؟ خان صاحب دیکھیے، جماعت اسلامی کا یہ اسٹائل نہیں ہے کہ بیان دیں، پریس کانفرنس کریں اور گھر بیٹھ جائیں۔ 2012 میں یہ شب خون مارا گیا تھا سب سے پہلے، پھر 2013 میں۔ اس وقت ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی اتحادی تھی، گورنر صاحب عشرت العباد صاحب تھے اور مکمل طور پر ان کے ساتھ تھے، مل کے کیا تھا، مل کر کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ غلط ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن پریکٹیکلی یہ ان کے ساتھ تھے اور یہ حکومت سے علیحدہ نہیں ہوئے تھے۔ اور اس وقت جو ہے وہ بڑے بڑے محکمے جو مشرف صاحب کے زمانے میں، نعمت اللہ خان صاحب، مصطفیٰ کمال بھی بعد میں ناظم رہے اور ڈیولپمنٹ ہوئی بہت زبردست، وہ سارے محکمے پیپلز پارٹی نے اپنے ہاتھ میں رکھے، ایم کیو ایم تماشا دیکھتی رہی۔ اس کے بعد اب جو یہ ہوا تو دیکھیں، انہوں نے تجاویز مانگی، جماعت اسلامی نے تجاویز دی۔ ہم نے جو ہے وہ ان کو کہا کہ آپ وہ سارے محکمے، سول ڈیفنس کا اور بجلی کا، اور بجلی کا تو خیر کے الیکٹرک ہے، پانی کا اور واٹر بورڈ میں چیئرمین اس کو ہونا چاہیے، اور اسی طرح ٹرانسپورٹ اس کے پاس ہونی چاہیے، ایجوکیشن ہونی چاہیے، ہیلتھ ہونی چاہیے، وہ 25 محکمے ہیں۔ پھر ایم ڈی اے سندھ حکومت نے بنا لیا، پھر ایل ڈی اے انہوں نے بنا لیا، پھر انہوں نے جو ہے وہ کے بی سی اے کو ایس بی سی اے کر دیا، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کر دیا۔ کون سا محکمہ ہے جس پر قبضہ نہیں کیا؟
اب کیا رہ گیا تھا؟ ایک عباسی شہید اسپتال رہ گیا تھا. ویسے تو المیہ ہے کہ 3 کروڑ کے اس شہر میں گزشتہ 51 سال سے کوئی جنرل اسپتال نہیں بنا. یہ سارے لوگ رہے نا حکومت میں, یہ جواب دیں. 35 سال کے ایم کیو ایم بھی جواب دے, اور پیپلز پارٹی لگاتار 14 سال میں اسپتال نہیں بنا. یہ بتا دیجئے کہ کتنے کالجز بنے؟ کالجز صرف 32 کالج نعمت صاحب بنا کے چلے گئے 4 سال میں. اس کے بعد بتائیں کہ کتنے کالج بنے. K3 منصوبہ نعمت صاحب مکمل کر کے گئے, ایک بوند پانی کا اضافہ 16 سال میں نہیں کیا. جھوٹ بول رہے ہیں کہ 23 میں مکمل کریں گے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے 15 ارب روپے رکھے ہیں اور 250 ارب روپے اس پروجیکٹ پہ لگیں گے, اور KB فیڈر سے جو K4 کو پانی دینا اس میں کام ہی نہیں ہوگا. ہم پورا شہر کراچی, تمام سیاسی جماعتیں دیکھتی رہی ہیں کہ اس شہر کراچی میں 14 سال گزر گئے, ایک پبلک بس نہیں چلی, ایک پبلک ٹرانسپورٹ کی بس نہیں چلی. لاہور میں میٹرو ٹرین چل گئی, سرکاری بسیں چل رہی ہیں, اور یہ BRT چل رہی ہے, ملتان تک میں چل گئی, پنڈی میں چل گئی, پشاور میں چل گئی. خان صاحب جو منصوبہ بنا ہوا تھا تقریباً گرین لائن والا, اس کو 3 سال میں جو ہے وہ PTI نے 10% کام بھی نہیں کیا. ہر مہینے ڈیٹ دیتے ہیں اگلے مہینے کی. 50% پچھلی حکومت کر کے جا چکی, اس سے زیادہ. اور اب تو ساری چیزیں وہ ساری چوریاں ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ اصل میں کیا مسئلہ؟ اونرشپ نہیں, صرف باتیں کرتے ہیں. 14 قومی اسمبلی کی. یہ بتائیے کہ یہ شہر کراچی کے یہ 2 کروڑ 2.25 کروڑ لوگ یہ کال اٹھائے گا. لوگ تو بات کرتے ہیں کہ یہ شہر, یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ الطاف حسین کا منتظر ہے. دیکھیں یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اس طرح کی سچویشن پیدا کریں گے تو یہ آوازیں اٹھیں گی. حالانکہ وہ تجربہ بھی ہم نے کر ہی لیا ہے نا, اب اس مزید کسی تجربے سے تو نہیں گزر سکتے. بات یہ ہے کہ دیکھیں جماعت اسلامی جب تک اس شہر میں رول کرتی تھی, شہر اچھا چل رہا تھا, آگے بڑھ رہا تھا. درمیان میں موقع ملا, ہم نے ڈیولپمنٹ کی. پچھلے 4-5 سال میں ہم مسلسل سڑکوں پر ہیں. ہم نیپرا میں آپ کو بتاؤں, نیپرا کی ہیئرنگ ہوئی, کسی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے جائے, جماعت اسلامی جاتی ہے. الیکشن کمیشن میں الیکشن کروانے کے لیے سندھ حکومت تھی, جماعت اسلامی تھی, سماعت ہوئی, میں گیا وہاں پر. کوئی پارٹی ہے جو اب کیا پلان ہے آپ کا؟ ہمارا پلان یہ ہے کہ آج ہم نے 11 دھرنے کیے ہیں, اس وقت بھی جاری ہیں کچھ جگہوں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم پرسوں کر رہے ہیں یوم سیاہ. پھر ہم نے 12 تاریخ کو رکھا ہوا ہے بہت بڑا مارچ. ہم سندھ اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے. ہم ان وڈیروں کے ہاتھ میں یہ شہر نہیں دے سکتے. بہت سیدھی سی بات ہے, دیکھیں یہ اکثریت لے کر آ جاتے ہیں. انہوں نے وہاں کے مقامی آبادیوں کو بالکل دبا کے رکھا ہوا ہے. بتائیں مجھے ان مقامی سندھیوں, ہاریوں کی, بلوچوں کی کیا حیثیت ہے اندرون سندھ میں؟ وہ تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. اس مینڈیٹ کو یہ جمہوریت کہتے ہیں, اور ان کا حال یہ ہے کہ اکثریت کے باوجود 3 دن کے لیے کمیٹی کے سپرد بھی نہیں کیا انہوں نے. جمہوریت کی جین سے واقف نہیں. ابھی یوم تاسیس انہوں نے منایا ہے, اکثریت کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ عوامی لیگ کو حکومت بنانی تھی تو انہوں نے ملک توڑ دیا تھا. آپ بتائیں کہ یہ اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن یہ نہیں کراتے, لوکل باڈیز کے الیکشن یہ نہیں کراتے, جو گراس روٹ لیول کے اوپر جو جمہوریت کو جانا ہے اپنی پارٹی کے اندر الیکشن یہ نہیں کراتے. حیثیت اور وراثت پہ یہ پارٹیاں. پھر انفارچونیٹلی PTI میں بھی الیکشن نہیں ہوتے, ایک کرا کے چھوڑ دیا. نون لیگ میں بھی الیکشن نہیں ہوتے, MQM میں بھی الیکشن نہیں ہوتے, سوائے جماعت اسلامی, اسلامی جمعیت طلبہ کے. اور وہ طالب علم تنظیم 70 سال سے الیکشن کرا رہی ہے, یہ بڑی بڑی تنظیمیں نہیں کرواتی. تو جمہوریت تو ان کو چھو کر نہیں گزری ہے. یہ وڈیر اعظم اور جاگیرداری نظام ہے, اور یہ جو ہے جس کی طرف جاتے ہیں وہ پارٹی مقبول ہو جاتی ہے. ہمیں نکلنا پڑے گا. اور جنرل لیڈرشپ میں دیکھیں, ہم مہاجر سندھی فساد نہیں چاہتے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نظام مت بناؤ. دیکھیں انہوں نے کیوں لیے قبضے میں, ڈیتھ اینڈ برتھ سرٹیفکیٹ لے لیا بھائی, آپ عباسی لے لیا. یہ سارے اس لیے لیے ہیں کہ جعلی بھرتیاں کریں گے, یہ لسانی بنیادوں پر, تعصب کی بنیادوں کے اوپر. جو رہے سہے لوگ ہیں ان کو بھی ہٹا کر یہ اپنی مرضی سے بھرتیاں کریں گے, کرپشن اور لوٹ مار کریں گے, جو آلریڈی کر رہے ہیں. یہ کسی کو تحفظ نہیں دے رہے. ابھی بلڈنگیں گر رہی ہیں تو سندھ حکومت نے کیا رول پلے کیا مجھے بتائیں نا. انہوں نے کوئی سامنے آئے, انہوں نے ریگولرائزیشن کی, کوئی پراپر طریقے سے بتایا یہ کیسی بلڈنگ ہے, یہ کیسی بلڈنگ ہے, ہر ایک کی کیٹیگرائزیشن کی. کیسے ممکن بنائے گی ایک جمہوری سیاسی جماعت کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ناکام بنایا جائے اور ایسا نہ ہو, اور جو آئین کی 140A کی روح ہے کہ شہری حکومتیں ہو, انتظامی, مالی, اختیاری لحاظ سے وہ مکمل طور پہ خود مختار ہو. وہ اس میں باقاعدہ تشریح ہے مختلف کیسز میں, جس میں ڈیوالو کرنے کا جو لفظ ہے نا, اس کو کہا ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ ڈیوالو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو محکمہ دے دیا اور کہا کہ اب ہم نگرانی کریں گے. ڈیوالو کا مطلب ہے با اختیار, خود مختار, مالیاتی اعتبار سے بھی, انتظامی اعتبار سے بھی, سیاسی اعتبار سے بھی. تو آپ بتائیں کہ یہ تو گورنمنٹ ہونی چاہیے نا, یہ میگا سٹی گورنمنٹ ہونی چاہیے. دنیا کے یعنی وہ آدھی آبادی جو جعلی طریقے سے آدھی کی گئی ہے اس کے مطابق بھی ہم 7واں بڑا شہر ہیں. تو اور اگر ہماری جینوین آبادی ہو تو ہم تو 3را 4تھا بڑا شہر ہو جائیں گے دنیا کا. 172 ملکوں سے بڑا تو کراچی ہے, اور اس کو آپ یہ کر رہے ہیں کہ اس کے سارے اختیارات چھین رہے ہیں. لیکن جد و جہد ہی واحد راستہ ہے. عوام کے ساتھ رابطہ, شعور ان کے اندر پیدا کریں, مسلسل متحرک رہیں اور کنفیوز نہ ہوں. لوگ کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ مل کر کام کریں. بھائی میں ان سے کیسے ملیے, ایک فون پہ اپنی ریلی ملتوی کر دیتے ہیں. ان کی اپنی کیا مرضی ہے, انہوں نے پچھلے 35 سال میں کیا کیا ہے,
اس پہ پی ٹی آئی سے اتنی امیدیں کراچی کے لوگوں نے باندھی، انہوں نے ساری امیدوں کو ڈھا دیا. تو اب اگر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہماری تو جدوجہد کنفیوز ہو جائے گی. تو جماعت اسلامی عوام کے ساتھ، میں ایم کیو ایم کے ورکر سے، میں پی ٹی آئی کے ورکر سے، میں پیپلز پارٹی کے ورکر سے کہتا ہوں سنجیدگی سے اگر کراچی کو بچانا ہے تو ہم بالکل اپنے لیے نہیں کر رہے، اس شہر کے لیے کر رہے ہیں. ہم احتجاج بھی کریں گے، ہم کورٹ بھی جا رہے ہیں. ہم نے بھی کل لیگل نوٹس دیا ہے مراد علی شاہ صاحب کو. ہم نے کہا ہے کہ آپ 7 دن تک اس کو ٹھیک کریں، اور جب یہ ایکٹ بنے گا تو ہم اس کو بالکل تیاری کر لی ہے. ہم نے عدالت میں بھی جائیں گے، سڑکوں پہ بھی رہیں گے، مزاحمت بھی کریں گے. اللہ کے بعد اگر کوئی طاقت ہے تو عوام کی ہے. عوام کو یہ شعور اگر مل گیا، یہ پھر شب خون نہیں مار سکیں گے. یقیناً یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک چنگاری بھی جو ہے اس بھوسے میں بہت بڑی آگ پیدا کر سکتی ہے، اور جیسے میں نے کہا یہ لاوا ہے جو مسلسل پک رہا ہے، اور اگر یہ پھٹا تو یہ پاکستان کے لیے قومی سلامتی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا.